گرڈ کے لیے سرجیکل آپشنز کون سے ہیں اور کیا وہ سرجیکل آپشنز لینے چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جی، اگر کسی کا گرڈ کمپلیٹلی ڈائگنوز ہو جائے اور میڈیکیشنز اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے باوجود ان کے اندر امپروومنٹ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے میڈیکیشنز کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں، ان کو سوٹ نہ کریں، اور پھر بھی ان کو سمپٹمس چل رہی ہوں، ان کی لائف کو وہ افیکٹ کر رہے ہو، کوالٹی آف لائف کو، تو پھر ہم سرجیکل آپشنز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب سرجیکل آپشنز کیا ہیں؟ اگر کسی کا ایلیس لیکس ہوا ہو یا ہائیٹس ڈھیلا ہو، جس کو ہائیٹل ہرنیا بولتے ہیں، تو پھر ایسے پیشنٹس کو ہم لیپروسکوپک سرجری یعنی چھوٹے سوراخوں کے تھرو کیمرے کے ذریعے سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اس آپریشن کے لیے ہم باریک بالکل چھوٹے سے چاول کے دانے کے برابر سوراخ بناتے ہیں پیٹ پہ، اور اینستھیزیا دینے کے بعد ہم اندر جاتے ہیں پیٹ کے اندر، اور پھر ہم اس ویلو کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروسیجرز کرتے ہیں۔ اب ان پروسیجرز کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ہائیٹس کو ہمیشہ ریپیئر کرتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں ہائیٹل ہرنیا ریپیئر، اور ہائیٹل ہرنیا کو ریپیئر کرنے کے بعد پھر ہم خوراک کی نالی کے آس پاس سٹمک کو تھوڑا سا لپیٹ دیتے ہیں، جس کو ہم ریپ بھی بولتے ہیں، WRAP ریپ، یا ہم اس کو فنڈوپلائکیشن بھی بولتے ہیں۔ اب اتنا مشکل نام کا کیا مطلب ہے فنڈوپلائکیشن؟ یہ دو لفظ ہیں، فنڈوپلائکیشن۔ فنڈو کا مطلب ہے سٹمک کا اوپر کا حصہ، جس کو ہم گیسٹرک فنڈس بولتے ہیں۔ پلائکیشن کا مطلب ہے ریپ کر دینا۔ تو ہم بیسیکلی سٹمک کے اوپر کا حصہ لے کے جو خوراک کی نالی کے اینڈ پہ ایلیس ہے، اس کے آس پاس ریپ کر دیتے ہیں، تاکہ ایلیس کو تھوڑا سا زیادہ سپورٹ مل جائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہائیٹس کو بھی ریپیئر کر دیا، ایلیس کو بھی سپورٹ کر دیا۔ اب یہ ریپ مختلف ٹائپس کا ہوتا ہے، اس میں پارشل ریپ ہوتا ہے، کمپلیٹ ریپ ہوتا ہے، مختلف نام دیے گئے ہیں، نسن، ٹوپے، ڈور، یہ مختلف ریپس ہوتے ہیں۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا ریپ بہتر ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کے خوراک کی نالی کے مسلز کمزور ہوں تو ہم ان کو کمپلیٹ ریپ نہیں دیتے، پھر ہم ان کو پارشل ریپ دیتے ہیں، ورنہ ان کو لیے سوالو کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو آپریشن ہے، یہ جو پروسیجر ہے، یہ کوئی گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، اور آپریشن کے بعد 1 رات کا اسٹے ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ پیشنٹس اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اور 1 ہفتے کے لیے ان کو لیکوڈ ڈائٹ پہ رہنا ہوتا ہے، ریسٹ کرنا ہوتا ہے گھر پہ۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ہم ان کو سیمی سالڈ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے کام پہ بھی چلے جاتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے، وہ بالکل نارمل کھانا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر کے سب افراد کے ساتھ، اور ان کی زندگی میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہوتی ہے۔ اسٹڈیز یہ بتاتے ہیں کہ about 60 to 90% امپروومنٹ ہو جاتا ہے ان کے ایسڈ ریفلکس سکورز میں، یعنی جو 24 آور ایسڈ اوپر آ رہا تھا، اس کا جو سکور تھا، اس میں 60 to 90% کمی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایسڈ سے ریلیٹڈ سمپٹمز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کے اندر مختلف قسم کے بد ہضمی کے سمپٹم ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے ایسڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے۔ تو جو ایسڈ کے ساتھ ان کا تیزاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو وہ سمپٹم ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، کیونکہ اس کا تو ایسڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تیزاب کا اوپر جانے سے جو سمپٹمز ہیں وہ بہتر ہو جائے۔ اب بالکل 100% تو نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی سمپٹمز کم ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو فل ریلیف بھی مل جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو پارشل ریلیف ملتی ہے، جس میں ان کو کبھی کبھی دوائی بھی لینی پڑتی ہے، لیکن پہلے کی نسبت وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ دوائی لیتے تھے پھر بھی ان کو بینیفٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ کبھی دوائی لی کبھی نہیں لی، حسب ضرورت جیسے جیسے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو اگر اور بھی آپ کو تفصیل معلوم کرنی ہو تو کلینک میں آئیے، انشاءاللہ آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں۔